داستان ایمان فروشوں کی پارٹ 1۔ تم پرندوں سے دل بہلایا کرو، سپاہی گیری اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ یہ الفاظ 1175 میں سلطان ایوبی نے اپنے چچا زاد بھائی خلیفہ صالح کے ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے۔ ان دونوں نے صلیبیوں کو درپردہ مدد اور زر و جواہرات کا لالچ دیا اور صلاح الدین ایوبی کو شکست دینے کی سازش کی تھی۔ صلیبی یہی چاہتے تھے، انہوں نے حملہ کیا، صالح اور سیف الدین نے ان کی مدد کی۔ صلاح الدین ایوبی نے ان سب کو شکست دے۔ امیر سیف الدین اپنا مال و دولت چھوڑ کر بھاگا۔ اس کے ذاتی خیمہ گاہ سے رنگ برنگے پرندے، حسین و جوان ناچنے والیاں اور گانے والیوں، ساز اور سازندے اور شراب کے مٹکے برآمد ہوئے۔ صلاح الدین ایوبی نے پرندوں کو، ناچنے گانے والیوں اور ان کے سازندوں کو رہا کر دیا اور امیر سیف الدین کو اس مضمون کا خط لکھا: تم دونوں نے صلیبیوں اور یعنی عیسائیوں کی مدد کر کے اپنے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی کوشش کی، مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ سازش عالم اسلام یعنی اسلامی دنیا کا بھی نام و نشان مٹا سکتی ہے۔ تم مجھ سے حسد کرتے تھے تو مجھے قدر کرا دیا ہوتا۔ تم مجھ پر 2 قاتلانہ حملہ کرا چکے ہو، دونوں ناکام رہے۔ اب ایک اور کوشش کر کے دیکھو، ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ۔ اگر تم مجھے یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جدا ہو جائے تو اسلام اور زیادہ سر بلند ہوگا، تو رب کعبہ کی قسم میں تمہارے تلوار سے اپنا سر کٹواؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھ دینے کی وصیت کروں گا۔ میں تمہیں صرف یہ بتانا دینا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا۔ تاریخ تمہارے سامنے ہے، اپنا ماضی دیکھو۔ شاہ فرنینڈ اور ایمان جیسے اسلام دشمن صلیبی تمہارے دوست صرف اس لیے بنے کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے خلاف میدان میں اترنے کی شہ اور مدد دی تھی۔ اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے، اور اس کے بعد یہ خواب بھی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے۔ تم جنگجو قوم کے فرد ہو، پنے سپاہ گرے تمہارا پیشہ ہے۔ ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے، مگر ایمان اور کردار بنیادی شرط ہے۔ تو پرندوں سے ہی دل بہلایا کرو۔ سپاہی گیری اس آدمی کے لیے خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو۔ میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ۔ اگر یہ نہ کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ۔ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا۔ اللہ تمہارے گناہ معاف کرے، آمین۔ صلاح الدین ایوبی ایک یورپی اتہاس کار لکھتا ہے کہ صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا۔ جنگی قیدی بھی بے اندازہ تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے تمام تر مال غنیمت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر انہیں رہا کر دیا، دوسرا حصہ اپنے سپاہی اور غریبوں میں تقسیم کیا، اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا۔ اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی، نہ خود کچھ رکھا نہ اپنے کسی جرنیل کو کچھ دیا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی، جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم، رہا ہو کر صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور اس کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمت اس کے فوج کے لیے پیش کر دی۔ ایوبی کی دریا دلی دور دور تک مشہور ہو گئی۔ اس سے پہلے حسن بن صباح کے پراسرار رہسمئی فرقے، جنہیں یورپی اتہاس کاروں نے قاتلوں کا گروہ لکھا ہے، صلاح الدین ایوبی پر 2 بار قاتلانہ حملے کر چکے تھے، لیکن خدائے ذوالجلال کو اپنے اس مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا۔ دونوں بار ایک معجزہ ہوا کہ اسلام کا ایک محافظ بال بال بچ گیا۔ اس پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور صلیبیوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا۔ امیر سیف الدین میدان سے بھاگ گیا تھا، مگر وہ سلطان ایوبی کے خلاف حسد اور کینے سے باز نہ آیا۔ اس نے حسن بن صباح کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کر لی۔ یہ فرقہ مدت سے اسلام کی آستین میں سانپ کی طرح پل رہا تھا۔ اس کا تفصیلی تعارف بہت ہی طویل ہے، مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے الگ ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی، اسی طرح حسن بن صباح نام کے ایک آدمی نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں پیغمبروں والی عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنا لیا تھا اور اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا، اور ایسا گروہ بنا لیا جو طلسماتی یعنی جادوئی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بناتا تھا۔ اس مقصد کے لیے اس گروہ نے نہایت حسین لڑکیاں، نشہ آور جڑی بوٹیاں، ہرناٹسم اور چرب زبانی جیسے طریقے اختیار کیے۔ ایک جنت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے تھے۔ اپنے مخالفین کو قتل ختم کرنے کے لیے قاتلوں کا ایک گروہ تیار کیا۔ قتل کے طریقے خفیہ اور پراسرار ہوتے تھے۔
اس فرقے کے افراد اس قدر چالاک، ذہین اور نڈر تھے کہ بھیس اور زبان بدل کر بڑے بڑے جنرلوں کے باڈی گارڈ تک بن جاتے تھے، اور جب کوئی پراسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں ملتا تھا۔ کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہو گیا۔ یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے، زہر بھی استعمال کرتے تھے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا تھا۔ بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی کو نہ حسین لڑکیوں سے دھوکہ دیا جا سکتا تھا، نہ شراب سے۔ وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا۔ اسے قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ اس پر قاتلانہ حملے کیے جائے۔ ان کے محافظوں کی موجودگی میں ان پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ دونوں حملے ناکام ہو چکے تھے۔ اب جبکہ صلاح الدین ایوبی کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچا زاد بھائی الصالح اور امیر سیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے، انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی۔ صلاح الدین ایوبی نے اس فتح کا جشن منانے کے بجائے حملے جاری رکھے اور 3 قصبوں کو قبضے میں لے لیا۔ ان میں غازہ کا مشہور قصبہ تبھی تھا۔ اسی قصبے کے گرد و نواح میں ایک روز صلاح الدین ایوبی امیر زوال اسدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے عالم میں سستا رہا تھا۔ اس نے پگڑے نہیں اتارے تھے جو میدان جنگ میں اس کے سر کو صحرا کے سورج اور دشمن کی تلوار سے محفوظ رکھتی تھی۔ خیمے کے باہر اس کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا۔ باڈی گارڈ کے دستے کے کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا تھا۔ ایک محافظ نے باڈی گارڈ کو دیکھا، ان میں سے 3 باڈی گارڈ نے اس کی طرف دیکھا۔ محافظ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی۔ 3-4 محافظ اٹھے اور باتوں میں لگا لیا۔ ایک محافظ خیمے میں چلا گیا، کمر بند سے خنجر نکالا، دبے پاؤں چلا اور چیتے کی طرح سلطان ایوبی پر جست لگائی۔ خنجر والا ہاتھ اوپر اٹھا۔ عین اس وقت صلاح الدین ایوبی نے کڑوڑ بدل لی۔ یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ مسافر خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا، دل میں یا سینے میں، مگر ہوا یوں کہ خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی کی بالائی حصے میں اتر گیا اور سر سے بال برابر دور رہا۔ پگڑی سر سے اتر گئی۔ سلطان ایوبی بجلی کی تیزی سے اٹھا اور اسے سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب کیا ہے۔ اس پر ایسے 2 حملے ہو چکے تھے۔ اس نے اس پر بھی حیرت کا اظہار نہ کیا کہ حملہ آور اس کے اپنے باڈی گارڈ کے لباس میں تھا، جسے اس نے خود اپنا باڈی گارڈ کے لیے منتخب کیا تھا۔ اس نے ایک سانس جتنا عرصہ بھی نہ ضائع کیا۔ حملہ آور اس کی پگڑی سے خنجر کھینچ رہا تھا۔ ایوبی اس سر سے ننگا تھا۔ اس نے حملہ آور کی ٹھوڑی پر طاقت سے گھونسا مارا۔ ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی۔ حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ گیا تھا۔ وہ پیچھے کو گرا اور اس کے منہ سے ایک ہیبت ناک آواز نکلی۔ اس کا خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تھا۔ ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا۔ اتنے میں 2 اور محافظ دوڑتے اندر آئے۔ ان کے ہاتھوں میں تلوار بھی تھی۔ سلطان ایوبی نے کہا کہ اسے زندہ پکڑ لو، مگر یہ دونوں محافظ صلاح الدین ایوبی پر ٹوٹ پڑے۔ صلاح الدین ایوبی نے ایک خنجر سے 2 تلواروں کا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ 1-2 منٹ کا تھا، کیونکہ تمام باڈی گارڈ اندر آ گئے تھے۔ سلطان ایوبی دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے باڈی گارڈ 2 حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہولہان کر رہے تھے۔ اسے چونکہ معلوم نہ تھا کہ ان میں سے اس کا دشمن کون اور دوست کون ہے، وہ اس مارکے میں شریک نہ ہو سکا۔ کچھ دیر بعد باڈی گارڈ میں سے چند ایک مارے گئے، کچھ بھاگ گئے اور بعض زخمی ہو کر بے حال ہو گئے۔ تو انکشاف ہوا کہ دستے میں جو صلاح الدین ایوبی کی حفاظت پر مامور تھا، 7 محافظ فدائی تھے جو صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انہوں نے اس کام کے لیے صرف ایک فدائی کو خیمے میں بھیجا تھا۔ اندر صورتحال بدل گئی تھی، چنانچہ باقی بھی اندر چلے گئے۔ اصل محافظ بھی اندر گئے، وہاں صورتحال سمجھ گئے اور صلاح الدین ایوبی بچ گیا۔ اس نے اپنے پہلے حملہ آور کی شہ رگ پر تلوار کی نوک رکھ کر پوچھا کہ وہ کون ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے۔ سچ بولنے کے بدلے صلاح الدین نے اسے جان بخشی کا وعدہ کیا۔ اس نے بتا دیا کہ وہ فدائی ہے اور اس کے مشتق، جسے بعض مورخوں نے گمشتقین لکھا ہے، نے اس کام کے لیے بھیجا تھا۔ گمشتقین صالح ایک قلعے کا گورنر تھا۔ اصل کہانی سنانے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان واقعات سے پہلے کے دور کو دیکھا جائے۔ صلاح الدین ایوبی کے نام، اس کی عظمت اور تاریخ اسلام میں اس کے مقام اور کارناموں سے کون واقف نہیں؟ ملت اسلامیہ تو اسے بھول ہی نہیں سکتی۔ مسیحی دنیا یعنی عیسائی دنیا بھی اسے یاد رکھے گی۔ لہٰذا یہ ضروری نہیں معلوم ہوتا کہ صلاح الدین کا شجر نسب تفصیل سے بیان کیا جائے۔ ہم جو کہانی سنانے لگے ہیں وہ اس نوعیت کی ہے جس کی وسعت کے لیے تاریخ کا دامن تنگ ہوتا ہے۔
یہ تفصیلات وقائع نگاروں اور قلم کاروں کی ریکارڈ کی ہوئی جاتی ہیں، کچھ سینہ بہ سینہ اگلی نسلوں تک پہنچتی ہیں۔ تاریخ کے دامن میں صلاح الدین ایوبی کے صرف کارنامے محفوظ کیے گئے ہیں۔ ان سازشوں کا ذکر بہت کم آیا ہے جو اپنوں نے ان کے خلاف کی اور اس کی بڑھتی ہوئی شہرت اور عصمت کو داغدار کرنے کے لیے ایسی لڑکیوں کے جال میں پھانسنے کی بار بار کوشش کی جن کے حسن میں طلسماتی اثر تھا۔ تاریخ اسلام کا یہ حقیقی ڈرامہ 23 مارچ 1169 کے روز سے شروع ہوتا ہے جب صلاح الدین ایوبی کو مصر کا وائسرائے اور فوج کا کمانڈر ان چیف بنایا گیا تھا۔ اسے اتنا بڑا رتبہ ایک تو اس لیے دیا گیا تھا کہ حکمراں خاندان کا نونہال تھا، دوسرا اس لیے شروع عمر میں ہی وہ فن حرب و ضرب کا ماہر ہو گیا تھا۔ سپاہی گیری ورثے میں پائی تھی، اس کے ذہن میں حکمرانی کے معنی بادشاہت نہیں، اسلام کی پاسبانی اور قوم کی عظمت اور فلاح و بہبود تھی۔ اس کا جب شعور بیدار ہوا تو پہلے خلش میں یہ محسوس کی کہ مسلمان حکمرانوں میں نہ صرف یہ کہ اتحاد نہیں بلکہ ایک دوسرے کی مدد سے گریز کرتے تھے۔ وہ عیاش ہو گئے تھے۔ شراب اور عورت نے جہاں ان کی زندگی رنگین بنا رکھی تھی وہاں عالم اسلام اور خدا کے اس عظیم مذہب کا مستقبل تاریک ہو گیا تھا۔ ان کے امیروں، ان کے وزیروں اور مشیروں کے حرم غیر مسلم لڑکیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ زیادہ تر لڑکیاں یہودی اور عیسائی تھیں جنہیں خاص تربیت دے کر ان لوگوں میں داخل کیا گیا تھا۔ غیر معمولی حسن و اداکاری میں کمال رکھنے والی یہ لڑکیاں مسلمان حکمرانوں اور سربراہوں کے کردار اور قومی جذبے کو دیمک کی طرح کھا رہی تھیں۔ اس کا نتیجہ یہ تھا کہ صلیبی جن میں فرنگی خاص طور پر قابل ذکر ہیں مسلمانوں کے سلطنتوں کے ٹکڑے ہڑپ کرتے چلے جا رہے تھے اور بعض مسلم حکمران شاہ فرینک کو سالانہ ٹیکس یا جزیہ ادا کر رہے تھے جس کی حیثیت گنڈا ٹیکس کی تھی۔ صلیبی اپنی جنگی قوت کے رعب سے اور چھوٹے موٹے حملوں سے حکمرانوں کو ڈراتے رہتے، کچھ علاقے پر قبضہ کر لیتے، تاوان اور ٹیکس وصول کرتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ آہستہ آہستہ دنیا اسلام کو ہڑپ کر لیا جائے۔ مسلمان حکمران اپنی رعایا کا خون چوس کر ٹیکس دیتے رہتے تھے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ انہیں عیش و عشرت میں پریشان نہ کیا جائے۔ فرقہ پرستی کے بیج بھی بو دیے گئے تھے۔ ان میں سب سے زیادہ خطرناک فرقہ حسن بن صباح کا تھا جو صلاح الدین ایوبی کی جوانی سے 1 صدی پہلے مارز وجود میں آیا تھا۔ یہ مفاد پرستوں کا فرقہ تھا، بیعت خطرناک اور پراسرار۔ یہ لوگ اپنے آپ کو فدائی کہلاتے تھے جو بعد میں حشیشین کے نام سے مشہور ہوئے کیونکہ وہ حشیش نام کی ایک نشہ آور چیز سے دوسروں کو اپنے جال میں پھانستے تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے مدرسہ نظام الملک میں تعلیم حاصل کی۔ یاد رہے نظام الملک دنیا اسلام کی ایک سلطنت کے وزیر تھے۔ یہ مدرسہ انہوں نے قائم کیا تھا جس میں اسلامی تعلیم دی جاتی تھی اور بچوں کو اسلامی نظریات اور تاریخ سے بہرہ ور کیا جاتا تھا۔ ایک مورخ ابن الاطہار کے مطابق نظام الملک حسن بن صباح کے فدائیوں کا پہلا شکار ہوئے تھے کیونکہ وہ رومیوں کی توسیع پسندی کی راہ میں چٹان بنے ہوئے تھے۔ رومیوں نے 1091 میں انہیں فدائیوں کے ہاتھوں قتل کرا دیا۔ ان کا مدرسہ قائم رہا۔ صلاح الدین ایوبی نے وہیں تعلیم حاصل کی۔ اسی عمر میں اس نے سپاہی گیری کی تربیت اپنے بزرگوں سے لی۔ سلطان نور الدین زنگی نے اسے جنگی چالیں سکھائیں، ملک کے انتظام کے سبق دیے اور ڈپلومیسی کی مہارت دی۔ اس تعلیم و تربیت نے اس کے اندر وہ جذبہ پیدا کر دیا جس نے آگے چل کر اسے صلیبیوں کے لیے بجلی بنا دیا۔ اوائل جوانی میں ہی اس نے وہ ذہانت اور اہلیت حاصل کر لی تھی جو ایک سالار اعظم کے لیے ضروری ہوتی ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے فن حرب و ضرب میں جاسوسی یعنی انٹیلیجنس، کمانڈو اور گوریلا آپریشن کو خصوصی اہمیت دی۔ اس نے دیکھ لیا تھا کہ صلیبی جاسوسی کے میدان میں آگے نکل گئے ہیں اور مسلمانوں کے نظریات پر نہایت کارگر حملے کر رہے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نظریات کے محاذ پر لڑنا چاہتا تھا جس میں تلوار استعمال نہیں ہوتی تھی۔ اس کہانی میں آگے چل کر آپ دیکھیں گے کہ اس کی تلوار کا وار تو گہرا ہوتا ہی تھا، اس کی محبت کا وار اسے کہیں زیادہ مار کرتا تھا۔ اس کے لیے تحمل اور بردباری کی ضرورت ہوتی ہے جو اس نے اوائل عمر میں ہی اپنے آپ میں پیدا کر لی تھی۔ اسے جب مصر کا وائسرائے اور کمانڈر ان چیف بنا کر مصر بھیجا گیا تو اس سینئر افسروں نے ہنگامہ برپا کر دیا جو اس عہدے کے آس لگائے بیٹھے تھے۔ ان کی نگاہ میں صلاح الدین ایوبی ابھی بچہ تھا، مگر اس بچے نے جب ان کا سامنا کیا، ان سب کی باتیں سنی تو ان کا احتجاج سرد پڑ گیا۔ مورخ لین پول کے مطابق صلاح الدین ایوبی ڈسپلن کا بڑا ہی سخت ثابت ہوا۔ اس نے تفریح، عیاشی اور آرام کو اپنے لیے اور اپنی فوج کے لیے حرام قرار دے دیا۔
اس نے اپنی زندگی دماغی اور جسمانی قوتوں کو صرف اس مقصد پر مرکوز کر دیا کہ سلطنت اسلامیہ کو مستحکم کرنا ہے اور صلیبیوں کو اس سرزمین سے نکالنا ہے۔ فلسطین پر وہ ہر قیمت پر قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ اس نے یہی مقاصد اپنی فوج کو دیا۔ مصر کا وائسرائے بن کر اس نے کہا، خدا نے مجھے مصر کی سرزمین دی ہے، اس کی ذات باری مجھے فلسطین بھی ضرور عطا کرے گی۔ مگر مصر پہنچ کر اس پر انکشاف ہوا کہ اس کا مقابلہ صرف صلیبیوں سے نہیں بلکہ اپنے مسلمان بھائیوں نے اس کی راہ میں بڑے بڑے حسین جال بچھا رکھے ہیں جو صلیبیوں کی عزائم اور جنگی قوت سے زیادہ خطرناک ہیں۔ مصر میں صلاح الدین ایوبی کا استقبال جن لیڈروں نے کیا ان میں نازی نام کا ایک سالار خصوصی اہمیت کا حامل تھا۔ ایوبی نے سب کو سر سے پاؤں تک دیکھا، اس کے بعد ہونٹوں پر مسکراہٹ اور زبان پر پیار و محبت کی چاشنی تھی۔ بعض پرانے افسروں نے اسے ایسی نگاہوں سے دیکھا جن میں طنز تھی اور تمسخر بھی تھا۔ وہ صلاح الدین ایوبی کے صرف نام سے واقف تھے، اس کے متعلق یہ جانتے تھے کہ سلطان نور الدین زنگی کے ساتھ اس کا کیا رشتہ ہے۔ ان کی نگاہوں میں صلاح الدین ایوبی کی اہمیت برس کے خاندان کی بدولت تھی۔ اس وجہ سے انہوں نے اسے اہمیت دی کہ مصر کا فوجی وائسرائے بن کے آیا تھا۔ اس کے سوا انہوں نے صلاح الدین ایوبی کو کوئی اہمیت نہ دی۔ ایک بوڑھے افسر نے اپنے ساتھ کھڑے افسر کے کان میں کہا، بچہ ہے، ہاں اسے ہم پال لیں گے۔ مورخ اور اس کے وقت کے وقائع نگار یہ نہیں بتا سکتے تھے کہ صلاح الدین ایوبی نے ان لوگوں کی نظریں بھاپ لی تھیں یا نہیں۔ وہ استقبال کرنے والے اس ہجوم میں بچہ لگ رہا تھا۔ البتہ جب ناصی کے سامنے مصافحہ کے لیے رکا تو ایوبی کے چہرے پر تبدیلی سی آ گئی تھی۔ وہ ناصی سے ہاتھ ملانا چاہتا تھا، لیکن ناصی جو اس کی باپ کی عمر کا تھا سب سے پہلے درباری خوشامدیوں کی طرح جھکا، پھر ایوبی سے بغل گیر ہو گیا۔ اس نے ایوبی کی پیشانی چوم کر کہا، میرے خون کا آخری قطرہ بھی تمہاری جان کی حفاظت کے لیے بہے یا تمہارے پاس نور الدین زنگی اور شیر کو کاہ کی امانت ہو۔ میری جان عظمت اسلام سے زیادہ قیمتی نہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے ناصی کا ہاتھ چوم کر کہا، محترم اپنے خون کا ایک ایک قطرہ سنبھال کر رکھیے، صلیبی سیاہ گھٹاؤں کی مانند چھا رہے ہیں۔ ناصی جواب میں صرف مسکرا دیا جیسے صلاح الدین ایوبی نے کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ صلاح الدین ایوبی اس تجربہ کار سالار کی مسکراہٹ کو غالباً نہیں سمجھ سکا۔ ناصی فاطمی خلافت کا پروردہ سالار تھا۔ وہ مصر میں باڈی گارڈ کا کمانڈر تھا جس کی نفری 50,000 تھی اور ساری کی ساری نفری سوڈانی تھی۔ یہی فوج اس دور کے جدید ہتھیاروں سے مسلح تھی اور یہ فوج ناصی کا ہتھیار بن گئی تھی جس کے زور پر وہ بے تاج بادشاہ بن بیٹھا تھا۔ وہ سازشوں اور مفاد پرستی کا دور تھا۔ اسلامی دنیا کی مرکزیت ختم ہو چکی تھی۔ صلیبیوں کی نہایت دلکش تخریب کاریاں شروع ہو چکی تھیں۔ زر پرستی اور عیش و آرام کا دورہ تھا۔ جس کے پاس ذرا سا بھی طاقت تھی اسے اپنے اقتدار کے تحفظ کے لیے اور دولت سمیٹنے کے لیے استعمال کرتا تھا۔ سوڈانی باڈی گارڈ فوج کا کمانڈر ناجی مصر میں حکمرانوں اور دیگر سربراہوں کے لیے دہشت بنا ہوا تھا۔ خدا نے اسے سازش ساز دماغ دیا تھا۔ اسے اس دور کا بادشاہ ساز کہا جاتا تھا۔ بنانے اور بگاڑنے میں خصوصی مہارت رکھتا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کو دیکھا تو اس کے چہرے پر بالکل اسی طرح مسکراہٹ آ گئی جس طرح کمزور سی بھیڑ کو دیکھ کر بھیڑیے کے دانت نکل آتے ہیں۔ ایوبی اس زہر خند کو نہ سمجھ سکا۔ اس کے لیے سب سے زیادہ اہم آدمی ناصی ہی تھا کیونکہ وہ 50,000 باڈی گارڈ کا کمانڈر تھا اور صلاح الدین کو اس فوج کی ضرورت تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے اس سے کہا گیا کہ حضور بڑی لمبی مسافت سے تشریف لائے ہیں، پہلے آرام کر لیں۔ اس نے کہا، میرے سر پر جو دستار رکھ دی گئی ہے میں اس کے اہل نہیں تھا۔ اس دستار نے میرا آرام اور میری نیند ختم کر دی ہے۔ کیا آپ حضرات مجھے اس چھت کے نیچے نہیں لے چلیں گے جہاں میرے فرائض میرا انتظار کر رہے ہیں؟ کیا ہجوم کام سے پہلے اعتماد پسند نہیں فرمائیں گے؟ اس کے نائب نے پوچھا۔ صلاح الدین نے کچھ سوچا اور ان کے ساتھ چل پڑا۔ لمبے ترنگے کبھی ہیکل باڈی گارڈ اس عمارت کے سامنے 2 رویے کھڑے تھے جس میں کھانے کا انتظام کیا گیا تھا۔ ایوبی نے ان گارڈ کے قد اور ہتھیار دیکھے تو اس کے چہرے پر رونق آ گئی، مگر یہ رونق دروازے میں قدم رکھتے ہی غائب ہو گئی۔ وہاں 4 نوجوان لڑکیاں جن کے جسموں سے جود شکن لچک اور شانوں پر بکھرے ہوئے ریشمی بالوں میں قدرت کا حسن سمایا ہوا تھا، ہاتھوں میں پھولوں کی پتیوں سے بھری ہوئی خوشنما ٹوکریاں اٹھائے کھڑی تھیں۔ انہوں نے صلاح الدین ایوبی کے راستے میں پتیاں بکھیرنے شروع کر دیں۔
اور اس کے ساتھ دور کی در کی تال پر طاؤس و رباب اور شہنائیوں کا مسحور کن نغمہ۔ ایوبی نے راستے میں پھولوں کی پتیاں دیکھ کر قدم پیچھے کر لیے۔ ناسی اس کے نائب اس کے دائیں بائیں تھے، وہ دونوں جھک گئے اور اسے آگے چلنے کی دعوت دی۔ یہ سب انداز تھا جسے مغل بادشاہوں نے ہندوستان میں رائج کیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی پھولوں کی پتیاں مسلنے نہیں آیا۔ صلاح الدین ایوبی نے ایسے مسکراہٹ سے کہا جو ان لوگوں نے پہلے کبھی کسی کے ہونٹوں پر دیکھی تھی۔ ہم حضور کے راستے میں آسمان سے تارے بھی نوچ کر بچھا سکتے ہیں۔ ناسی نے کہا اگر میری راہ میں کچھ بچھانا چاہتے ہو تو ایک ہی چیز ہے جو میرے دل کو بھاتی ہے۔ صلاح الدین نے کہا آپ حکم دیں۔ نائب نے کہا وہ کون سی چیز ہے جو حضور کے دل کو بھاتی ہے؟ صلیبیوں کی لاشیں۔ صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر کہا، مگر فوراً ہی اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس کی آنکھوں سے شعلے نکلنے لگے۔ اس نے اب دھیمی آواز میں جس میں قہر اور عتاب چھپا ہوا تھا کہا، مسلمانوں کی زندگی پھولوں کی سیج نہیں، جانتے نہیں ہو صلیبی سلطنت اسلامیہ کو چوہوں کی طرح کھا رہے ہیں، اور جانتے ہو کہ وہ کیوں کامیاب ہو رہے ہیں؟ وہ صرف اس لیے کہ ہم نے پھولوں کی پتیوں پر چلنا شروع کر دیا ہے۔ ہم نے اپنی بچیوں کو ننگا کر کے ان کی عظمتیں رون ڈالی ہیں۔ میرے نظریں فلسطین پر لگی ہوئی ہیں، تو میری راہ میں پھول بچھا کر مصر سے بھی اسلام کا پرچم اتروا دینا چاہتے ہو؟ اس نے سب کو ایک نظر دیکھا اور دبدبے سے کہا، اٹھا لو یہ پھول میرے راستے میں سے۔ میں نے ان پر قدم رکھا تو میری روح کانٹوں سے چھلنی ہو جائے گی۔ ہٹا دو لڑکیوں کو میرے راستے سے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میری تلوار ان کے اتنے دلکش سنہرے بالوں میں الجھ کر بیکار ہو جائے۔ حضور کے جا حشمت، مجھے حضور نہ کہو۔ صلاح الدین ایوبی بولنے والے کو یوں ٹوک دیا جسے تلوار سے کسی کافر کی گردن کاٹ دی ہو۔ اس نے کہا، حضور وہ تھے جن کا تم کلمہ پڑھتے تھے اور جن کا میں غلام بے دام ہوں۔ میری جان فدا ہو اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جن کے مقصد پیغام کو میں سینے پر کندہ کر رکھا ہے۔ میں یہی پیغام لے کر مصر میں آیا ہوں۔ صلیبی مجھ سے یہ پیغام چھین کر بحیرہ روم میں ڈبو دینا چاہتے ہیں، میں شراب میں غرق کر دینا چاہتے ہیں۔ میں بادشاہ بن کے نہیں آیا۔ لڑکیاں کسی کے اشارے پر پھولوں کی پتیاں سمیٹ کر وہاں سے ہٹ گئی تھیں۔ صلاح الدین ایوبی تیزی سے دروازے کے اندر چلا گیا۔ ایک وسیع کمرہ تھا، اس میں ایک لمبی میز رکھی تھی جس پر رنگ برنگ پھول بکھرے ہوئے تھے۔ ان کے درمیان روسٹ کیے ہوئے بکروں کے بڑے بڑے ٹکڑے، سالم مرغ اور جانے کیسے کیسے کھانے سجے ہوئے تھے۔ صلاح الدین ایوبی رک گیا اور اپنے نائب سے پوچھا، کیا مصر کا ہر ایک باشندہ اسی قسم کا کھانا کھاتا ہے؟ نہیں حضور، نائب نے جواب دیا، غریب لوگ تو ایسے کھانے کے خواب بھی نہیں دے سکتے۔ تم سب کس قوم کے فرد ہو؟ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا، کیا ان لوگوں کی قوم الگ ہے جو ایسے کھانے کی خواب بھی نہیں دے سکتے؟ کسی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر اس نے کہا، اس جگہ جس قدر ملازم ہے اور یہاں جتنے سپاہی ڈیوٹی پر ہیں ان سب کو اندر بلاؤ، یہ کھانا انہیں کھلا دو۔ ان سب نے لپک کر ایک روٹی اٹھائی، اوپر سے دو تین بوٹیاں رکھیں اور کھڑے کھڑے کھانے لگے۔ نہایت تیزی سے پوری روٹی کھا کر پانی پیا اور باڈی گارڈ کے کمانڈر ناسی کو ساتھ لے کر اسے کمرے میں چلا گیا جو وائسرائے کا دفتر تھا۔ 2 گھنٹے بعد ناسی باہر نکلا، دوڑ کر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا، ایڑ لگائی اور نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ رات ناسی کے خاص کمرے میں اس کے 2 کمانڈر جو اس کے معتمد اور ہمراز تھے اس کے پاس بیٹھے شراب پی رہے تھے۔ ناسی نے کہا، جوانی کا جوش ہے، تھوڑے سے دنوں میں ٹھنڈا کر دوں گا۔ کم بخت جو بھی بات کرتا ہے کہتا ہے رب کعبہ کی قسم، صلیبیوں کو سلطنت اسلامیہ سے باہر نکال کر دم لوں گا۔ صلاح الدین ایوبی، ایک کمانڈر نے طنزیہ کہا، اتنا بھی نہیں جانتا کہ سلطنت اسلامیہ کا دم نکل چکا ہے۔ آپ سوڈانی حکومت کریں گے؟ کیا آپ نے اسے بتایا نہیں کہ 50,000 کا لشکر سوڈانی ہے؟ دوسرے کمانڈر نے ناجی سے پوچھا، اور یہ لشکر جسے وہ اپنی فوج سمجھتا ہے صلیبیوں کے خلاف نہیں لڑے گی؟ تمہارا دماغ ٹھکانے ہے اوروش؟ ناسی نے کہا، میں اسے یقین دلایا ہوں کہ 50,000 سوڈانی شیر اس کے اشارے پر صلیبیوں کے پرخچے اڑا دیں گے۔ لیکن ناسی چپ ہو کر سوچ میں پڑ گیا۔ لیکن کیا؟ اس نے مجھے حکم دیا ہے کہ مصر کے باشندوں کی ایک فوج تیار کرو۔ ناسی نے کہا، اس نے کہا کہ ایک ملک کی فوج مناسب نہیں ہوتی، مصر کے لوگوں کو بھرتی کر کے ہماری فوج میں شامل کرنا چاہتا ہے۔ تو آپ نے کیا جواب دیا؟ کہ تعمیل نہیں کروں گا۔ میں نے کہا ہے کہ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی۔ ناسی نے جواب دیا، مگر مزاج اس کا کیسا ہے؟ اوروش نے پوچھا، ضد کا پکا معلوم ہوتا ہے۔ ناسی نے جواب دیا، آپ کی دانش مندی اور تجربے کے سامنے تو وہ کچھ بھی نہیں لگتا۔
دوسرے کمانڈروں نے کہا نیا نیا امیر مصر بن کے آیا ہے، کچھ روز یہی نشہ طاری رہے گا، میں نشہ اترنے نہیں دوں گا۔ ناصی نے کہا اسے اسی نشے میں بدمست کر کے ماروں گا۔ بہت دیر تک یہ تینوں صلاح الدین ایوبی کے خلاف باتیں کرتے رہے اور اس مسئلے پر غور کرتے رہے کہ اگر صلاح الدین ایوبی نے ناصی کے بے تاج بادشاہی کے لیے خطرہ پیدا کر دیا تو وہ کیا کارروائی کریں گے۔ ادھر صلاح الدین ایوبی اپنے نائبین کو سامنے بٹھائے یہ ذہن نشین کرا رہا تھا کہ وہ حکومت کرنے نہیں آیا ہے اور نہ کسی کو حکومت کرنے دے گا۔ اس نے انہیں کہا کہ اسے جنگی طاقت کی ضرورت ہے اور اس نے یہ بھی کہا کہ اسے یہاں کا فوجی ڈھانچہ بالکل پسند نہیں۔ 50,000 باڈی گارڈ سوڈانی ہے، ہمیں ہر خطے کے باشندوں کو یہ کہہ دینا ہے کہ وہ ہماری فوج میں آئیں، اپنے جوہر دکھائیں، مال غنیمت میں سے اپنا حصہ وصول کریں۔ یہاں کے عوام کا معیار زندگی اس طرح بلند ہو سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے انہیں بتایا میں نے ناصر سے کہہ دیا ہے کہ وہ عام بھرتی شروع کر دے، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کے حکم کی تعمیل کرے گا؟ ایک ناظم نے اس سے پوچھا کیا وہ حکم کی تعمیل سے گریز کرے گا؟ وہ گریز کر سکتا ہے۔ ناظم نے جواب دیا فوجی امور اسی کے سپرد ہیں، وہ کسی سے حکم لیا نہیں کرتا، اپنی منوایا کرتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی خاموش رہا جیسے اس پر کچھ اثر ہی نہ ہوا۔ اس نے سب کو رخصت کر دیا اور صرف علی بن سفیان کو اپنے ساتھ رکھا۔ علی بن سفیان جاسوسی اور جوابی جاسوسی کا ماہر تھا، اسے صلاح الدین ایوبی بغداد سے اپنے ساتھ لایا تھا۔ وہ ڈیڑھ عمر آدمی تھا، اداکاری، چرب زبانی اور بھیس بدلنے میں مہارت رکھتا تھا۔ جنگوں میں اس نے جاسوسی بھی کی تھی اور جاسوسوں کو پکڑا بھی تھا۔ اس کا اپنا گروہ تھا جو آسمان سے تارے بھی توڑ لاتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کو جاسوسی کی اہمیت سے واقفیت تھی۔ فنی مہارت کے علاوہ علی میں وہی جذبہ تھا جو سلطان ایوبی میں تھا۔ تم نے سنا علی؟ صلاح الدین نے کہا یہ لوگ کہہ گئے ہیں کہ ناصر کسی سے حکم نہیں کرتا، وہ اپنی منوایا کرتا ہے۔ ہاں، علی نے جواب دیا میں نے سن لیا ہے، اگر میں چہرے پہچاننے میں غلطی نہیں کرتا تو میری رائے میں باڈی گارڈ کا ایک کمانڈر جس کا نام ناصر ہے ناپاک ذہنیت کا انسان ہے۔ اس کے متعلق میں پہلے سے بھی کچھ جانتا ہوں۔ یہ فوج جو ہمارے خزانے سے تنخواہ لیتی ہے دراصل ناصر کی ذاتی فوج ہے۔ اس نے حکومتی حلقوں میں ایسی سازشیں کی ہیں جنہیں انتظامی ڈھانچے کو بے حد کمزور کر دیا ہے۔ آپ کا یہ فیصلہ بالکل بجا ہے کہ فوج میں یہاں کے ہر ضلع کے سپاہی ہونے چاہیے۔ میں آپ کو تفصیلی معلومات فراہم کروں گا۔ مجھے شک ہے کہ سوڈانی فوج ناصر کی وفادار ہے، ہماری نہیں۔ آپ کو اس فوج کے ترتیب اور تنظیم بدلنی پڑے گی، ناصر کو سبکدوش کرنا پڑے گا۔ میں اپنی صفوں میں ہی اپنے دشمن پیدا کرنا نہیں چاہتا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا ناصر گھر کا بھیدی ہے، اسے سبکدوش کر کے اپنا دشمن بنا لینا دانش مندی نہیں۔ ہماری تلوار غیروں کے لیے ہے، اپنا کا خون بہانے کے لیے نہیں۔ میں ناصر کی ذہنیت کو پیار اور محبت سے بدل سکتا ہوں۔ تم اس فوج کی ذہنیت معلوم کرنے کی کوشش کرو، مجھے صحیح اطلاع دو کہ فوج کہاں تک ہماری وفادار ہے۔ مگر ناصر اتنا کچا آدمی نہیں تھا، اس کی ذہنیت پیار اور محبت کے بکھیڑوں سے آزاد تھی۔ اسے اگر پیار تھا تو اپنے اقتدار اور شیطانیت کے ساتھ تھا، اس لحاظ سے وہ پتھر تھا مگر جسے اپنے جال میں پھانسنا چاہتا تھا اس کے سامنے موم ہو جاتا تھا۔ اس نے صلاح الدین ایوبی کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا، اس کے سامنے وہ بیٹھتا نہیں تھا، ہاں میں ہاں ملاتا جاتا تھا۔ اس نے مصر کے مختلف خطوں سے ایوبی کے حکم کے مطابق فوج کے لیے بھرتی شروع کر دی تھی، حالانکہ یہ کام اس کی مرضی کے خلاف تھا۔ دن گزرتے جا رہے تھے، صلاح الدین ایوبی اسے کچھ پسند کرنے لگا تھا۔ ناصر نے اسے یقین دلایا تھا کہ سوڈانی باڈی گارڈ فوج حکم کی منتظر ہے اور یہ قوم کی امید پر پوری اترے گی۔ ناصر سلطان صلاح الدین ایوبی کو 2-3 مرتبہ کہہ چکا تھا کہ باڈی گارڈ کی طرف سے دعوت دینا چاہتا ہے اور فوج اس کے اعزاز میں جشن منانے کے لیے بےتاب ہے، لیکن قبول نہیں کر سکتا تھا۔ صلاح الدین ایوبی مصروفیت کی وجہ سے دعوت رات کا وقت تھا۔ ناصر اپنے کمرے میں اپنے 2 معتمد جونیئر کمانڈر کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ 2 ناچنے والی سازوں کی ہلکی ہلکی دھن پر مستی میں آئی ہوئی ناگنوں کی طرح مشہور اداؤں سے رقص کر رہی تھیں۔ ان کے پاؤں میں گھنگرو نہیں تھے، ان کے جسموں پر کپڑے صرف اس قدر تھے کہ ان کے سطر ڈھکے ہوئے تھے۔ اس رقص میں خمار کا تاثر تھا۔ دربان اندر آیا اور ناصر کے کان میں کچھ کہا۔ ناصر جب شراب اور رقص کے میں ہوتا تھا تو کوئی مخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا تھا۔
صرف دربان کو معلوم ہوتا تھا کہ کون سا ضروری کام ہے جس کی خاطر ناسی عیش و طرب کی محفل سے اٹھا کرتا ہے، ورنہ وہ اندر آنے کی جرات نہ کرتا۔ اس کی بات سنتے ہی ناسی باہر نکل گیا اور دربان اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ وہاں سوڈانی لباس میں ملبوس ایک ادھڑ عمر آدمی بیٹھا تھا، اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی۔ ناسی کو دیکھ کر اٹھی۔ ناسی اس کے چہرے اور قد کاٹ کی دلکشی دیکھ کر ٹھٹک گیا، اور عورتوں کا شکاری تھا، اور عورتیں صرف عیاشی کے لیے درکار نہیں ہوتی تھیں، ان سے وہ اور بھی کام لیا کرتا تھا، جن میں ایک یہ تھا کہ وہ نہایت خوبصورت اور عیال لڑکیوں کے ذریعے بڑے بڑے افسروں کو اپنی مٹھی میں رکھتا تھا، اور ایک کام یہ بھی لیتا تھا کہ انہیں امیروں اور وزیروں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کرتا تھا، اور ان سے وہ جاسوسی بھی کراتا تھا۔ جس طرح قصاب جانوروں کو دیکھ کر بتا دیتا تھا کہ اس کا گوشت کتنا ہے، اسی طرح ناسی لڑکی کو دیکھ کر اندازہ کر لیا کرتا تھا کہ کس کام کے لیے موزوں ہے۔ لڑکیوں کے بیوپاری اور بردہ فروش اکثر ناسی کے پاس مال لاتے رہتے تھے۔ یہ آدمی بھی ایسے ہی بیوپاریوں میں سے لگتا تھا۔ لڑکی کے متعلق اس نے بتایا کہ تجربہ کار ہے، ناچ بھی سکتی ہے، اور پتھر کو زبان کے میٹھے زہر سے پانی میں تبدیل کر سکتی ہے۔ ناظرین نے اس کا تفصیلی انٹرویو لیا، اس کا فن کا ماہر تھا۔ اس کے مطابق اس نے لڑکی کا امتحان لیا، اور اس نے یہ رائے قائم کی کہ جس کام کے لیے وہ یہ لڑکی کو تیار کر رہا تھا، اس کے لیے لڑکی تھوڑی سی ٹریننگ کے بعد موزوں ہو سکتی ہے۔ سودا طے ہو گیا، وہ پیاری قیمت وصول کر کے چلا گیا۔ ناسی لڑکی کو اس کمرے میں لے گیا جہاں اس کے دو ساتھی رقص اور شراب سے دل بہلا رہے تھے۔ اس نے لڑکی کو ناچنے کے لیے کہا۔ لڑکی نے جب چغا اتار کر جسم کو دو ہی بل دیے تو ناسی اور اس کے ساتھی تڑپ اٹھے۔ پہلے دونوں ناچنے والیوں کے رنگ پیلے پڑ گئے، اس نئی لڑکی کے سامنے ان کی قدر و قیمت کم ہو گئی تھی۔ ناسی نے اسی وقت محفل برخاست کر دی اور اس لڑکی کو اپنے پاس بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا۔ لڑکی کے نام پوچھا تو اس نے زکوئی بتایا۔ ناجی نے اسے کہا، زکوئی تمہیں یہاں لانے والے نے بتایا تھا کہ تم پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو۔ میں تمہارا ایک کمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ نیا امیر مصر، ناسی نے جواب دیا، وہ سالار اعظم بھی ہے، صلاح الدین ایوبی۔ زکوئی نے پوچھا، ہاں، صلاح الدین ایوبی۔ ناسی نے کہا، اگر تم اسے پانی میں تبدیل کر دو تو اس کے وزن جتنا سونا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ وہ شراب تو پیتا ہوگا؟ نہیں، ناسی نے جواب دیا۔ شراب، عورت، ناچ گانے اور تفریح سے وہ اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی ہر مسلمان خنزیر سے کرتا ہے۔ میں نے سنا تھا کہ آپ کے پاس لڑکیوں کا ایسا طلسم ہے جو نیل کی روانی کو روک لیتا ہے۔ زکوئی نے کہا، کیا وہ طلسم بیکار ہو گیا ہے؟ میں نے ابھی آزمایا نہیں ہے۔ ناسی نے کہا، یہ کام تم کر سکتی ہو۔ میں صلاح الدین ایوبی کے عادتوں کے متعلق تمہیں بہت سی بتاؤں گا۔ کہ آپ اسے زہر دینا چاہتے ہیں؟ زکوئی نے پوچھا، ابھی نہیں، ناجی نے جواب دیا، میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار کسی تم جیسی لڑکی کے جال میں پھنس جائے، پھر میں اسے اپنے پاس بٹھا کر شراب پلاؤں گا۔ اگر اسے قتل کرنا مقصود ہوتا تو میں کام حشیشین سے نہایت آسانی سے کرا سکتا تھا۔ یعنی آپ اس کے ساتھ دشمنی نہیں، دوستی کرنا چاہتے ہیں؟ زکوئی نے کہا۔ اتنا برجستہ جملہ سن کر ناسی چند لمحے لڑکی کو دیکھتا رہا، اس کی توقع سے زیادہ ذہین تھی۔ ہاں زکوئی، ناسی نے اس کے ملائم ہاتھوں پر ہاتھ پھیرا کر کہا، میں اس کے ساتھ دوستی کرانا چاہتا ہوں، ایسی دوستی کہ وہ میرا ہم نوالا اور ہم پیالہ بن جائے۔ آگے میں جانتا ہوں کہ مجھے اس سے کیا کام لینا ہے۔ ناسی نے کہا اور ذرا سوچ کر بولا، لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ ایک جادو صلاح الدین ایوبی کے ہاتھ میں بھی ہے۔ اگر تمہارے حسن اور ناز و انداز پر اس کا جادو چل گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو تم ایک دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکو گی۔ صلاح الدین ایوبی تمہیں موت سے بچا نہیں سکے گا۔ تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھ میں ہے، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گی، اسی لیے میں نے تمہارے ساتھ کھل کر باتیں کی ہیں، ورنہ میرے رتبے اور حیثیت کا آدمی ایک پیشہ ور لڑکی کے ساتھ پہلی ملاقات میں ایسی باتیں کبھی نہیں کرتا۔ یہ آپ کو آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ کون کس کو دھوکہ دیتا ہے۔ زکوئی نے کہا، مجھے بتائیے کہ سلطان ایوبی تک میری رسائی کس طرح ہوگی؟ میں اسے ایک جشن میں بلا رہا ہوں۔ ناسی نے کہا، اسے رات اپنے یہاں رکھوں گا اور تمہیں اس کے خوابگاہ میں داخل کروں گا۔ میں نے تمہیں اسی مقصد کے لیے بلایا ہے، آگے میں سنبھال لوں گا۔ وہ رات گزر گئی اور پھر کئی راتیں گزر گئیں۔
صلاح الدین ایوبی انتظامی کاموں اور جنگی فوجی تیاری کرنے میں اتنا مصروف رہا کہ نازی کی دعوت قبول کرنے کا وقت نہ نکال سکا۔ علی بن سفیان نے اسے نازی کے متعلق جو رپورٹ دی اس سے وہ پریشان ہو گیا۔ اس نے علی سے کہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شخص صلیبیوں سے زیادہ خطرناک ہے، یہ ایک سانپ ہے جسے مصر کی عمارت آستین میں پال رہی ہے۔ علی بن سفیان نے نازی کی تخریب کاری کی تفصیل سنائی کہ اس نے کس طرح کس قسم کے بڑے آدمی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور انتظامیہ میں منمانی کرتا رہا۔ پھر کہا جس سوڈانی سپاہ کا وہ سالار ہے وہ ہماری بجائے اس کی وفادار ہے، کیا آپ اس کا کوئی علاج سوچ سکتے ہیں؟ صرف سوچ ہی نہیں سکتا، صلاح الدین ایوبی نے جواب دیا، علاج شروع کر چکا ہوں۔ مصر کی جو سپاہ برتی کی جا رہی ہے اسے میں سوڈانی محافظوں میں گڈ مڈ کر دوں گا، پھر فوج سوڈانی ہوگی نہ مصری۔ نازی کی طاقت بکھر کر ہماری فوج میں جذب ہو جائے گی۔ نازی کو میں اس کی صحیح ٹھکانے پر لے آؤں گا، اور میں یہ بھی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ اس نے صلیبیوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر رکھا ہے۔ علی بن سفیان نے کہا آپ سلطنت اسلامیہ کو ایک مضبوط مرکز پر لا کر اسلام کو وسعت دینا چاہتے ہیں، مگر نازی آپ کا خواب کو دیوانے کا خواب بنا رہا ہے۔ تم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہو یہ مجھ پر چھوڑ دیں۔ علی بن سفیان نے جواب دیا میں جو کچھ کروں گا وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا، آپ مطمئن رہیں۔ میں نے اس کے گرد جاسوسوں کی ایسی دیوار چن دی ہے جس کی آنکھیں بھی ہیں اور کان بھی ہیں، اور یہ دیوار متحرک ہے، یوں سمجھ لیں کہ میں نے اسے اپنے جاسوسی کے قلعے میں قید کر لیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کو علی بن سفیان پر اس قدر اعتماد تھا کہ اس سے اس کی دیوار در پردہ کارروائی کی تفصیل نہ پوچھی۔ علی نے اس سے پوچھا معلوم ہوا ہے کہ وہ آپ کو جشن پر مدعو کر رہا ہے، اگر یہ بات صحیح ہے تو اس کی دعوت اس وقت قبول کیجیے گا جب میں آپ کو بتاؤں گا۔ علی اٹھا اور ہاتھ پیٹھ پیچھے رکھ کر ٹہلنے لگا، اس کی آہ نکل گئی، وہ رک گیا اور بولا بن سفیان، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بے مقصد زندگی سے کیا یہ بہتر نہیں کہ انسان پیدا ہوتے ہی مر جائے؟ کبھی کبھی یہ سوچ دماغ میں آ جاتی ہے کہ وہ لوگ شاید خوش نصیب ہیں جن کی قومی حس مردہ ہوتی ہے اور جن کا کوئی کردار نہیں ہوتا، بڑے مزے سے جیتے اور اپنی آئی پر مر جاتے ہیں، وہ بد نصیب ہیں امیر محترم۔ علی نے کہا ہاں علی بن سفیان، صلاح الدین ایوبی نے کہا میں جب انہیں خوش نصیب کہتا ہوں تو یہ بات مجھے معلوم نہیں کون میرے کان میں کہہ دیتا ہے جو تم نے کہی ہے، مگر اگر سوچتا ہوں کہ ہم نے تاریخ کا دھارا اس موڑ پر نہ بدلا تو ملت اسلامیہ بکھر کر وادیوں، جنگلوں اور صحراؤں میں کھو جائے گی، ملت کی خلافت 3 حصوں میں بٹ جائے گی۔ امیر منمانی کر رہے ہیں اور صلیبیوں کے اعلی کار بنتے جا رہے ہیں۔ مجھے ڈر بھی محسوس ہونے لگا ہے کہ مسلمان اگر زندہ رہے تو ہمیشہ صلیبیوں کے غلام اور اعلی کار رہیں گے، وہ اسی پر خوش ہوں گے کہ زندہ ہیں، مگر قوم کی حیثیت سے وہ مردہ ہوں گے۔ ذرا نقشے دیکھو علی، آدھی صدی میں بھی دیکھو ہماری سلطنت کا نقشہ کتنا سکڑ گیا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا، سر جھکا کر ٹہلنے لگا، پھر رک گیا اور سر کو جھٹک کر علی بن سفیان کو دیکھ کر کہنے لگا جب تباہی اپنے اندر سے اٹھے تو اسے روکنا مشکل ہو جاتا ہے، اگر ہماری خلافت اور عمارتوں کو یہی حال رہا تو صلیبیوں کو اس پر حملے کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ اپنا آگ جس میں ہم اپنا ایمان، اپنا کردار، اپنی قومیت جلا رہے ہیں، اس میں صلیبی آہستہ آہستہ تیل ڈالتے رہیں گے، ان کی سازشوں ہمیں آپس میں لڑاتی رہیں گی، شاید اپنا عزم پورا نہ کر سکوں، میں شاید صلیبیوں سے شکست بھی کھا جاؤں، لیکن میں قوم کے نام ایک وصیت چھوڑنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ غیر مسلموں پر کبھی بھروسہ نہ کرنا، ان کے خلاف لڑنا ہے تو لڑ کر مر جانا، کسی غیر مسلم کے ساتھ کبھی سمجھوتا اور کوئی معاہدہ نہ کرنا۔ مایوس نہیں، صلاح الدین ایوبی نے کہا علی میرے ایک دم متعلقہ شعبے تک پہنچا دو، بھرتی تیز کر دو اور کوشش کرو کہ فوج کے لیے زیادہ سے زیادہ آدمی رکھے جو جنگ کا تجربہ حاصل کر چکے ہوں۔ ہمارے پاس اتنی لمبی تربیت کا وقت نہیں، بھرتی ہونے والوں کا مسلمان ہونا لازمی قرار دے دو، اور تم اپنے لیے ذہن نشین کر لو کہ ایسے جاسوسوں کا ایک دستہ تیار کرو جو دشمن کے علاقے میں جا کر جاسوسی بھی کریں اور شب خون بھی ماریں۔ یہ جابازوں کا دستہ ہوگا، انہیں خصوصی تربیت دو، ان میں صفات پیدا کرو کہ اونٹ کی طرح زیادہ سے زیادہ عرصہ پیاس برداشت کر سکیں، ان کی نظریں عقاب کی طرح تیز ہوں، ان میں صحرائی لومڑی کی مکاری ہو اور دشمن پر چیتے کی طرح جھپٹ کی مہارت، دلیری اور طاقت کے مالک ہوں، ان میں شراب حشیش وغیرہ کی عادت نہ ہو، اور عورت کے لیے وہ برف کی طرح ٹھنڈ ہو۔ بڑھتی تیز کر دو،
بن سفیان اور یاد رکھو میں ہجوم کا قائل نہیں، مجھے لڑنے والوں کی ضرورت ہے، خواہ تعداد میں تھوڑی ہو، ان میں قومی جذبہ ہو اور وہ میرے عزم کو سمجھتے ہوں، کسی کے دل میں یہ شبہ نہ ہو کہ اسے کیوں لڑایا جا رہا ہے۔ اگلے 10 دنوں میں ہزارہ تربیت یافتہ سپاہی امارت مصر کی فوج میں آ گئے اور ان 10 دنوں میں نازی نے زکوئی کو ٹریننگ دے دی کہ وہ صلاح الدین ایوبی کو کون کون سے طریقے سے اپنے حسن کے جال میں پھانس کر اس کی شخصیت اور اس کے کردار کو کمزور کر سکتی ہے۔ نازی کے ہمراہ دوستوں نے زکوئی کو دیکھا تو انہوں نے بلا خوف تردید کہا کہ اس لڑکی کو مصر کی فرعون دیکھ لیتے تو خدائی کے دعوے سے دستبردار ہو جاتے۔ نازی کا جاسوسی کا اپنا نظام تھا، بہت تیز اور دلیر۔ وہ معلوم کر چکا تھا کہ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کا خصوصی مشیر ہے اور عرب کا معنی ہوا سراغ رساں۔ اس نے علی کے پیچھے اپنے جاسوس چھوڑ دیے تھے اور اس نے علی کو قتل کر دینے کا منصوبہ بھی بنا لیا تھا۔ زکوئی کو نازی نے صلاح الدین ایوبی کو اپنے دام میں پھانسنے کے لیے تیار کیا تھا، لیکن وہ محسوس نہ کر سکا کہ مراکش کی رہنے والی یہ لڑکی اس کے اپنے اعصاب پر سوار ہو گئی ہے۔ وہ صرف شکل و صورت کی دلکش نہیں تھے، اس کی باتوں میں ایسا جادو تھا کہ نازی اس کے پاس بٹھا کر اس کے ساتھ باتیں ہی کرتا رہتا تھا۔ اس نے ان دونوں ناچنے والی لڑکیوں سے نگاہیں پھیر لی تھیں جو اس کی نظریں منظور نظر تھیں۔ 3-4 راتوں سے اس نے ان لڑکیوں کو اپنے کمرے میں نہیں بلایا تھا۔ نازی سونے کے انڈے دینے والی مرغی تھی جو ان کے قبضے میں سے نکل کر زکوئی کی آغوش میں انڈے دینے لگی تھی۔ انہوں نے زکوئی کو راستے سے ہٹانے کی ترکیبیں سوچنی شروع کر دی۔ وہ آخر اس نتیجے پر پہنچے کہ اسے قتل کرا دیا جائے، مگر اسے قتل کرانا ممکن نظر نہیں آتا تھا، کیونکہ نازی نے اسے جو کمرہ دے رکھا تھا اس پر 2 محافظوں کا پہرا رہتا تھا۔ اس کے علاوہ یہ دونوں لڑکیاں اس مکان سے بلا اجازت باہر نہیں جا سکتی تھیں جو نازی نے انہیں دے رکھا تھا۔ انہوں نے حرم کی خادمہ عورتوں میں سے ایک کو اعتماد میں لینا شروع کر دیا۔ وہ اس کے ہاتھوں زکوئی کو زہر دینا چاہتی تھی۔ علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کا محافظ دستہ بدل دیا اور یہ سب امیر مصر وائسرائے کے پرانے باڈی گارڈ تھے۔ ان کی جگہ اس نے ان سپاہیوں میں سے باڈی گارڈ کا دستہ تیار کر دیا جو نئی بھرتی میں آئے تھے۔ یہ جابازوں کا منتخب دستہ تھا جو سپاہی گیری میں سے بھی طاقتور تھا اور جذبے کے لحاظ سے بھی طاقتور تھا۔ اس کا ہر سپاہی مرد حر تھا۔ نازی کو یہ تربیت بالکل پسند نہیں تھی، لیکن اس نے صلاح الدین کے سامنے تبدیلی کی بے حد تعریفیں کی اور اس کے ساتھ ہی دعوت کی درخواست کی۔ صلاح الدین ایوبی اس کی دعوت قبول کر لے۔ ایوبی نے اسے جواب دیا کہ وہ 1-8 دن میں اسے بتائے گا کہ وہ کب دعوت قبول کر سکے گا۔ اس کے جانے کے بعد صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے مشورہ کیا کہ وہ دعوت پر کب جائے۔ علی نے اسے مشورہ دیا کہ وہ کسی بھی روز دعوت قبول کر لے۔ دوسرے دن صلاح الدین ایوبی نے نازی کو بتایا کہ اسی بھی رات دعوت پر آ سکتا ہے۔ نازی نے 3 روز بعد دعوت دی اور بتایا کہ یہ دعوت کم اور جشن زیادہ ہوگا، اور یہ جشن شہر سے دور صحرا میں مشعلوں کی روشنی میں منایا جائے گا۔ ناچنے گانے کا انتظام ہوگا، باڈی گارڈ کے گھوڑا سوار اپنے کرتب دکھائیں گے، شمشیر زنی اور بغیر ہتھیاروں کی لڑائی کے مقابلے ہوں گے، اور صلاح الدین ایوبی کو رات وہیں قیام کرایا جائے گا۔ رہائش کے لیے خیمے نصب ہوں گے۔ صلاح الدین ایوبی پروگرام کی تفصیل سن رہا ہے۔ اس نے ناچ گانے پر بھی اعتراض نہیں کیا۔ نازی نے ڈرتے جھجکتے کہا، فوج کے بیشتر سپاہی جو مسلمان نہیں یا جو ابھی نیم مسلمان ہیں کبھی کبھی شراب پیتے ہیں۔ وہ شراب کے عادی نہیں، وہ اجازت چاہتے ہیں کہ جشن میں انہیں شراب پینے کی اجازت دے دی جائے۔ آپ ان کے کمانڈر ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، آپ چاہیں تو انہیں اجازت دے دیں، نہ دینا چاہیں تو میں آپ پر اپنا حکم نہیں چلاؤں گا۔ امیر مصر کا اقبال بلند ہو۔ نازی نے غلاموں کی طرح کہا، میں کون ہوتا ہوں اس کام کی اجازت دینے والا کہ جشن کی رات ہنگامہ آرائی اور بدکاری کے سوا سب کچھ کر سکتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، اگر شراب پی کر کسی نے ہلہ گلہ کیا تو اسے سخت سزا دی جائے گی۔ یہ خبر جب صلاح الدین ایوبی کے اسٹاف تک پہنچے کہ نازی صلاح الدین ایوبی کے اعزاز میں جو جشن منعقد کر رہا ہے اس میں ناچ گانا ہوگا اور شراب بھی پی جائے گی، اور صلاح الدین ایوبی نے اس جشن کی دعوت ان خرافات کے باوجود قبول کر لی ہے، تو سب حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ کسی نے کہا کہ نازی جھوٹ بولتا ہے، وہ دوسروں پر اپنا روب ڈالنا چاہتا ہے، اور کسی نے یہ رائے دی کہ نازی کا جادو صلاح الدین ایوبی پر بھی چل گیا ہے۔ یہ رائے ان سربراہوں کو پسند آئی جو نازی کے ہم نوالا اور ہم پیالہ تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے چارج لیتے ہی ان کے لیے شراب و عشرت، شراب نوشی اور بدکاری جرم قرار دے دی تھی۔
اس نے ایسا سخت نظام رائج کر دیا تھا کہ کسی کو پہلے کی طرح فرائض سے کوتاہی کی جرات نہیں ہوتی تھی۔ وہ اس پر خوش تھے کہ آج نئے امیر مصر کی نے کسی دعوت میں شراب اور رقص کی اجازت دی ہے تو کل پرسوں خود بھی ان رنگینیوں کا رسیا ہو جائے گا۔ صرف علی بن سفیان تھا جسے معلوم تھا کہ اجازت کیوں دی ہے۔